کہ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان دو ملک ہیں دنیا میں جہاں پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا. دس از واٹ یونائٹڈ نیشن ہمیں بتاتی ہے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہو سکا, اور کیسے ہم اپنے لوگوں کو, سننے والے سامعین کو یہ احساس دلائیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, دس از ورتھ دیئر اٹینشن. پیرزادہ صاحب, بہت اہم سوال ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیو کے انسداد کے لیے, پولیو کے خاتمے کے لیے جو عوامی مہم کامیابی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے, کیوں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی تک ہم عوامی شعور اس حوالے سے بیدار نہ کر سکے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں یہ پاکستان کی صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کے سفارتی میدان میں اپنے لیے اسپیس پیدا کرنے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نیشنل اور یہ پھر سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, اور پھر عوام کی معیشت کا مسئلہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا اگر ہم اس پولیو کے مرض کو ختم نہ کر سکیں اور دنیا کے ساتھ ہم ایک ہمسری نہ کر سکیں, تو پاکستان پہ اس بات کا امکان ہے کہ سفری پابندیاں آ جائیں. اب سفری پابندیوں کا معیشت کے ساتھ جو تعلق ہے, اور عام پینے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے بعض ممالک میں گیا ہوں جو میں پاکستان سے آپ جاتے ہیں, وہ آپ کو ڈراپس کہتے ہیں, ڈراپس پیئیں گے, ایئرپورٹ پہ آپ کو ڈراپ پینے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہاں پہ آپ کے لیے اسپیشل کاؤنٹر ہوتا ہے. ہمیں خود ان تجربوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر سفری پابندیاں آ جائیں تو اس کا پیرزادہ صاحب معیشت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایکسپیٹریاٹس ہیں, وہ باہر کے ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں, وہ لیبر کی صورت میں پاکستان کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, خود اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں. تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بے انتہا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وجہ سے اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام لوگ اس مہم کا حصہ بن جائیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر سفری پابندیاں آ جائے تو سفارتی طور پر بھی اگر ہم قومی حوالے سے دیکھیں تو یہ ملک کے امیج کا ایک مسئلہ ہے, اور پھر یقیناً ہمارے تجارت کے اوپر اثر پڑے گا, یقیناً ہمارے جو بین الاقوامی ہمارا ایک تاثر ہے اس پر اثر پڑے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں جو ابہامات پیدا کیے گئے ہیں, نائجیریا وہ آخری ملک ہے کہ ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا بوکو حرام کی وجہ سے, انہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کی اگر صورتحال کے مختلف حوالے ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں تو اس پہ انتہائی غور کے ساتھ پھر آتا ہوں میں آپ کی طرف. بہت اچھا, بہت اچھا. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی, بیکاز آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس نے مائکرو فائنینس میں غریب لوگوں کو بھی کنونس کیا کہ وہ بھی لوگوں کو قرضہ دیں, اور بہت کامیابی سے آپ کی اسکیم جو ہے چلی ہے. کیا وجہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پولیو کی ایریڈیکیشن میں اس کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی, کیونکہ گزشتہ 10-15 برس سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, کیا شگاف ہے, کیا کمزوری ہے ہماری حکمت عملی میں, ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں, کہ ہم ان پاکٹس میں پہنچ نہیں پا رہے جہاں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی جو ان ایڈوکیسی ہے اس کے اوپر ایک شگاف ڈالا ہے. یعنی آپ اس کو سینٹر سٹیج پر لے کر آ رہے ہیں اتنے اہم مسئلے کو, جو شاید ہمارے بہت سے دوستوں کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. اس نیوکلیئر پاور میں ہونے کے باوجود ہم ان 2 ممالک میں شامل ہیں جہاں پر پولیو کا مرض ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں. تو اس حوالے سے ایک شخص بھی, ایک گھرانہ بھی پولیو کا شکار ہے تو ہم سب اس مرض کا اور اس مشکل کا اور اس مصیبت کا شکار ہیں. جس ملک میں 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا 6 سے 16 سال کی عمر میں, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو الٹریسی کا ہے, جہالت کا ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, زندگی کے معنی کی کسی کو سمجھ نہیں ہے, ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ہیں جو پہلی سے 5ویں تک پڑھا دی جاتی ہیں کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے, ویکسینیشن کی کیا اہمیت ہے, اور اس طرح کے معاملات. تو یہ اس کے پیچھے وجوہات اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو وجوہات میں الٹریسی ہے, پھر اس میں پولیٹیکل ول کا نہ ہونا ہے, پھر اس کے پیچھے بیڈ گورننس ہے. آپ نے یہ صوبائی سطح پر تفویض کر دی ہے یہ تمام کے تمام جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ مسائل ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو محکمے ہیں, ہمارے جو مختلف لوگ ہیں,
اس میں انوالو، وہ اس کو گلی کوچہ کی سطح پر نہیں لے کے گئے، وہ اسے اسکول کی سطح پر نہیں لے گئے، وہ اس کو ان ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں نہیں لے کے گئے جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ویکسینیشن کی کیا اہمیت ہے. تو اس کے پیچھے غربت ہے، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈر کنسنسس کا نہ ہونا ہے، پارٹیسپیشن کا نہ ہونا ہے. ہم نے اس معاشرے میں جو سول سوسائٹی کو یا جو چھوٹے سطح پر کام کرنے والے مختلف ادارے ہیں ان کو اپنا ساتھی نہیں بنایا. دنیا میں جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ صرف حکومت ہی کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت کے پاس ہی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں جا کر کام کر سکے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ایک ذہن میں سوال آتا ہے، ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا، اور پبلک کے بہاف پہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ول نہیں ہے، ڈٹرمنیشن کی کمی ہے، اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں آئے، لیکن گزشتہ 15 برس سے ہم پولیو کے بارے میں ہماری حکومتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، اس کے بعد یہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، کی منسٹرز جو ہیں، کی ایم این ایز جو ہیں، کی پبلک پرسنالٹیز جو ہیں، وہ اس کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں. اقوام متحدہ اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ اس کے حوالے سے بہت سا لٹریچر بناتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیمپینز ہوتی رہی ہیں، جہاں ریزسٹنس تھی وہاں پولیس اور سیکیورٹی کے ادارے ساتھ جاتے رہے ہیں، وائلنس تک ہوئی. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول کی کمی تھی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پولیٹیکل ول سے مراد حکومت وقت کی ول سے ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول سے مراد یہ ہے کہ پورے ملک کی جو پولیٹیکل طاقتیں ہیں اس میں عوام بھی ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں حکومت وقت بھی ہے، اس میں ماضی کی حکومتیں بھی ہیں، اور جو مستقبل میں آ کر اس ملک پر راج کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی ہیں. یہ تمام کی تمام پولیٹیکل فورسز کو اس امر کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک کو، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اپنے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ملک کی اجتماعی صورت گری کا معاملہ ہے، یہ اکنامکس کا معاملہ ہے، یہ بین الاقوامی ہمارے تشخص کا معاملہ ہے. تو جب ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف حکومت وقت نہیں ہوتی، اس میں اس ڈومین میں بہت سارے ایکٹرز آتے ہیں. صرف زبان سے کہہ دینا، وہ کیا کہا اقبال نے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے پولیو کے ایریڈیکیشن کے دن پر یہ تقریر کر دینا کہ جی پولیو کو ہم خاتمہ کریں گے، پولیو کا کلا کما کریں گے، یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ریٹورک ہے جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز بھی کرتے ہیں، جو ہمارے صاحب اقتدار بھی کرتے ہیں. جو یہ معاملہ ہے، بات یہ ہے کہ کتنے لوگ گلی کوچوں میں پہنچے ہیں اور جا کے کہا ہے انہوں نے، کتنے ہمارے عوامی نمائندے ماضی کے حال کے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ پر پولیو کے قطرے ڈالوں گا. چلیں یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہمارے سامنے آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بہت ایک پرسپیکٹو آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ہم سمجھ سکیں گے، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا میں اس ڈسکشن کو مزید کھول لوں. اگر میں ڈاکٹر عائشہ مہناز صاحبہ کی طرف آؤں. ڈاکٹر صاحب آپ پیڈیاٹریشن ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، کراچی میں ہیں. کراچی ان شہروں میں ہے پاکستان کے، یعنی پولیو کے پاکٹس جو ہیں وہ یا تو ہمارے نارتھ ویسٹ میں ہیں، ہمارے ٹرائبل ایریاز میں ہیں جو ارسوائل فاٹا کا علاقہ ہے، ایجنسیز ہیں، پشاور کے گرد کے ایریاز ہیں جو افغانستان سے ملک ہیں، یا پھر یہ کراچی شہر کے اندر اس کی پاکٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان پاکٹس میں نہیں پہنچ پائے؟ کیونکہ گزشتہ 15-20 برس سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی پاکٹس ہندوستان میں بھی تھیں، ایسی پاکٹس بنگلہ دیش میں بھی تھیں، ایسی پاکٹس غالباً نیپال میں بھی تھیں، اور ابھی جیسے ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ نائجیریا اور وہاں بوکو حرام ہے. یہ جو پاکٹس ہیں، جو پاپولیشن کے پاکٹس ہیں، جہاں ہم اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے ساتھ، اپنے میسیجز کے ساتھ، اپنے نالج اور اپنی انفارمیشن کے ساتھ نہیں پہنچ پاتے، ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ نہیں پہنچ پاتے؟ ایز اے ڈاکٹر میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بہت ساری عوامل ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. جو ہیلتھ ہمارا، یہ جو تمام ایمونائزیشن کے پروگرامز ہیں، یہ تمام فرسٹ لیول ہیلتھ کیئر فیسلٹی جس میں تمام پیریفرل کے یونٹس آ جاتے ہیں، بی ایچ یوز وغیرہ، وہاں تک پہنچنا چاہیے. بہت ساری وجوہات ہیں. ایک سب سے جو بڑی وجہ جو اور زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ روٹین ایمونائزیشن جو ہوتا ہے، جو حکومت کا پروگرام ہے، اب تو 10 بیماریوں کے خلاف ٹیکہ جات دیا جاتا ہے. جب یہ شروع ہوا تھا لیٹ 70s میں تو 6 بیماریاں تھیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا، اور 1980 یا 80 کی دہائی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہماری جو روٹین ایمونائزیشن پورے پاکستان میں 80% سے زیادہ تھی، اب 50 سے پھر کم ہو گئی ہے. اس کے بعد اب جو پوری اوور آل اگر آپ پاکستان کی دیکھیں تو 50% سے بھی کم ہے، جس میں پنجاب نسبتاً بہت بہتر ہے،
سندھ اس کے بعد ہے، اور باقی جو ہمارے پروونسز ہیں وہاں پہ بھی کوئی اتنی اچھی اسٹیٹسٹک نہیں ہے کہ جس پہ ہم کوئی فخر کریں، بلکہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. سم ہاؤ 80s کے بعد پولیٹیکل ٹرموائل آیا، کچھ ہمارے انفراسٹرکچر چینج ہوا، پھر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو کبھی بھی اتنا امپورٹنس نہیں دیا گیا جتنا دینا چاہیے تھا. تو بتدریج اس میں اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ 1994 سے ہم NIDs پولیو کے منا رہے ہیں، نیشنل امیونائزیشن. اب تک تقریباً اوور 100 NIDs بنایا جا چکے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہا ہے. پھر یہ جن آپ نے پاکٹس کی ہے، ان پاکٹس میں بہت سارے، جیسے کراچی میں جو پاکٹس ہیں اس میں اکثر امیگرینٹ پاپولیشن بھی ہے جو مختلف صوبوں سے آئی ہے، اور ان کی جو روٹین